Dear audience, Assalamu alaikum. I welcome you all to the module of global marketing. Today is lecture number 12 of our this module, and if you recall our lecture number 11, we covered part A or part 1 of our chapter global competitors. Before we proceed, let's have a look at what we discussed in our last lecture. We started our last lecture with discussion of globalization of competition. We discussed in that lecture that today companies are competing not only with global firms but as well as with local firms which are present in the market where foreign companies are entering. In globalization of firm, we discussed that local firms, local companies, they have some advantages on global companies. Like local companies are more aware of the environment, the social environment, the political environment, cultural environment, legal environment. They are aware of the customer demographics, they are aware of economics of that country where they are operating. Moreover, they are much more in relationship with distributors and suppliers. اور فرسٹ موورز ایڈوانٹیج بھی لوکل فرمز کو اس کنٹری کے اندر لوکل مارکیٹس کے اندر جس میں آپریٹ کر رہی ہیں ہوتا ہے. بٹ گلوبل فرمز کو کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، جیسے کہ گلوبل فرمز کا سائز، اس کے برانڈز، اس کی اویئرنیس، کسی بھی کنٹری کے اندر اس کے پاس جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے، جو اس کے پاس کیش ہے، جو اس کے پاس فنڈز ہیں ان آرڈر ٹو لانچ دیئر پروڈکٹس ان اینی کنٹری اور in order to support their products in any country، وہ local firm سے زیادہ ہوتے ہیں. So in globalization of competition we discussed about how global firms compete with global firms. Some industries بہت global ہوتی جا رہی ہیں، وہاں پہ global companies بہت زیادہ انٹر ہو رہی ہیں، وہاں پہ global companies کے آپس میں competition انکریز ہو رہا ہے. ان انڈسٹریز میں global competitors سیم گلوبل کمپیٹرز ہیں جو گلوبل مارکیٹس میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور جن کے آپس مارکیٹ شیئر ورچولی مور اور لیس ایک سے ہی ہوتے ہیں. اور بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جیسے کوڈیک ہے، فیوجی ہے، یہ دونوں کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں تو وہ آپ کو رائیولز، میجر رائیولز نظر آئیں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے. ہم نے اسٹریٹجیز ڈسکس کی تھی گلوبل کمپیٹرز کی، جس میں ون گلوبل کمپیٹر کین ایڈریس another global competitor. اس میں ہم نے پہلی اسٹریٹجی جو ڈسکس کی تھی دیٹ واز کراس کنٹری سبسیڈائزیشن. ہم نے وہاں پہ اس اسٹریٹجی میں ڈسکس کیا تھا ایک گلوبل کمپنی کسی اور گلوبل کمپنی سے جب کمپیٹ کر رہی ہو تو what it can do is it can use its profit from جو کہ کسی اور کنٹری میں اس نے جنریٹ کی ہیں in any other country جس میں وہ کمپیٹ کر رہی ہے. کاؤنٹر پیری کی ہم نے بات کی تھی، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک ڈیفینڈ کر سکتی ہے ایک کنٹری میں گلوبل فرم اپنے مارکیٹ کو بائی کاؤنٹر اٹیکنگ ان اینی ادر کنٹری، کسی اور کنٹری میں کاؤنٹر اٹیک کرتے ہوئے ایک گلوبل فرم گلوبل جو کمپنی ہے، فورن کمپنی ہے، وہ کمپیٹ کر سکتی ہے. گلوبلی کوآرڈینیٹڈ مووز فورتھ اسٹریٹجی تھی جس میں ہم نے بات کی تھی کہ کوآرڈینیٹڈ اسالٹ جو کمپیٹیو اسٹریٹجیز کی ہیلپ سے ڈفرینٹ کنٹریز میں ایک کمپنی کر سکتی ہے کہ ایک ساتھ ہی کوآرڈینیشن میں وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں کمپیٹرز کے اوپر اٹیک کر سکتی ہے. دین ہم نے ٹارگیٹنگ آف گلوبل کمپیٹرز فور اسٹریٹجی دیکھی تھی. اس میں یہ تھا کہ فارن فرم آئیڈینٹیفائی کرے گی ایکچوئل یا پوٹینشیل گلوبل کمپیٹرز کو اور دین وہ
اپنا اوور آل ڈیسائیڈ کرے گی اسٹریٹجی کہ اس نے اٹیک کرنا ہے, ایوائڈ کرنا ہے, کوآپریشن کرنی ہے یا ایکوزیشن کرنی ہے. یہ 4 اسٹریٹجیز ہم نے ڈسکس کی تھی. دین گلوبلائزیشن فرم میں ہم نے سیکنڈ تھنگ جو ڈسکس کی تھی دیٹ واز اباؤٹ گلوبل فرم ورسز لوکل فرم. کہ گلوبل فرم ایک لوکل فرم سے کیسے کمپیٹ کر سکتی ہے, اس کے پاس کیا اسٹریٹجیز ہیں. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ گلوبل فرم بڑی ہوتی ہے سائز میں, تو لوکل فرم کو چاہیے کہ وہ اینٹیسپیشن میں ری ایکٹیو اسٹریٹجیز نہ اپنائے, ری ایکٹیو نہ ہو بلکہ پرو ایکٹیو ہو. وہ گلوبل فرمز کو فالو کرے گلوبلی, وہ دیکھے کہ وہ کیا مووز کر رہے ہیں, کیا وہ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, کتنی ان کی اسٹریٹجیز لوکل فرمز کے لیے تھریٹننگ ہے, اور ان کیس کہ انہیں تھریٹ ہو کہ وہ اس کنٹری میں آئیں گی تو کوشش کریں کہ وہ کاؤنٹر برانڈز پہلے ہی سے جو فائٹر برانڈز یا کنٹینڈرز برانڈ ہے لانچ کر دے, تاکہ وہ برانڈز جو گلوبل فرم اٹیک کرنے آ رہی ہے اس کو نیوٹرلائز کریں, اس کے اٹیک کو. ہم نے اسٹریٹجک آپشنز فار گلوبل فرمز دیکھے تھے کہ اسٹریٹجک آپشنز فار گلوبل فرمز کیا کیا ہو سکتے ہیں. اس میں ہم نے اسٹریٹجیز فار ڈسکس کی تھی کچھ لائک کہ ڈیفینڈر اسٹریٹجی, ایکسٹینڈر اسٹریٹجی تھی, اس کے علاوہ کنٹینڈر اور ڈاجر اسٹریٹجی تھی. ڈیفینڈر اسٹریٹجی میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ فوکس کرتی ہے لیوریجنگ لوکل ایسٹس ان مارکیٹ سیگمنٹس ویئر ملٹی نیشنل فرمز آر ویک. یہ اپنے ایسٹس وہاں پہ بلڈ کرتی ہے, وہاں پہ ڈیولپ کرتی ہے جہاں پہ لوکل کمپنیز جو فارن ملٹی نیشنل کمپنیز ویک ہیں. لوکل ایسٹس آفن انکلوڈ نالج آف لوکل ٹیسٹ اینڈ کسٹمر ایز ویل ایز گڈ ریلیشن شپ ود لوکل ڈسٹریبیوٹرز اینڈ سپلائرز. یہ اس طرح یہ ایسٹس جو ان کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں نالج ہے اور ریلیشن شپس ہیں, یہ ان کو یوز کرتے ہوئے اپنی مارکیٹس کو ڈیفینڈ کرتی ہے. جو وہ ایریاز ہیں جس میں جو بڑی کمپنیز انٹر ہونا چاہتی ہیں وہ ویک ہوں گی. دین ایکسٹینڈر اسٹریٹجی کی ہم نے بات کی تھی کہ سم ٹائمز لوکل فرمز جو ہیں وہ جو ایسٹس ان کے لیے ڈیفینڈر اسٹریٹجی کے لیے کام کرتے ہیں, جو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں, جو کہ نالج ہے, لوکل انڈسٹری کا نالج, ایکسپیرینس اور اچھے ریلیشن شپ ہے, ان کو وہ یوز کرتی ہے فارن مارکیٹس میں, ایکسٹینڈ کرتی ہے فوکس, وہ اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس کو انہانس کرتی ہے اور موو کرتی ہے ان بیسس پہ ان ایسٹس جو اس کے لوکل ایسٹس ہیں ٹو دا فارن مارکیٹ. جیسا کہ وہ پاکستان میں کر رہے ہوں گے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ریسورسز کو فارن مارکیٹس میں ایکسٹینڈ کریں گے اپنا بزنس, تو یہ ایکسٹینڈر اسٹریٹجی کہلاتی ہے. دین ہم نے کنٹینڈر اسٹریٹجی کی بات کی تھی. کنٹینڈر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ لوکل فرمز کے لیے فیس ٹو فیس گلوبل کمپیٹرز کے لیے گلوبل کمپیٹرز کے ساتھ کمپیٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کیونکہ گلوبل کمپیٹرز جو بڑے ملٹی نیشنل ہیں ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں. سو کنٹینڈر اسٹریٹجی میں ہم نے بات کی تھی کہ سم کمپنیز نے اپنی کیپیبلٹیز انہانس کی, اپنی ڈیولپمنٹ کی, اور انہوں نے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کو اپنے کیپیبلٹیز کے بیس پہ ٹیک اوور کیا, ان کو نقصان پہنچایا. اب ان کیپیبلٹیز میں کیا انکلوڈیڈ ہے؟ ان کیپیبلٹیز میں ریسورسز کو انویسٹ کرنا, R&D پہ لارجر اسکیل کی پروڈکشن کرنا اور اپنی کسی طریقے سے ڈیمانڈ پروڈکٹ کی انکریز کرنا از آل انکلوڈیڈ ان دس اسٹریٹجی دیٹ از کنٹینڈر. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نیچ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کا کمپیٹر ایگزسٹ نہیں کرتا یا آپ کا کمپیٹر ویک ہے, اور اپنی پروڈکٹس یا سروسز اس نیچ کے لیے لانچ کر سکتے ہیں. دین ہم نے ڈاجر اسٹریٹجی کی بات کی. ڈاجر اسٹریٹجی میں یہ کہ آپ لیک آف ریسورسز اور مینیجریل ویژن کی بیس پہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ہوم مارکیٹ میں آفرنگز کو بیٹر یا چیپر کر دیں. ان آرڈر ٹو سروائیو ایک لوکل فرم جو ہے وہ ایوائڈ کر سکتی ہے یا ڈاج کر سکتی ہے اپنے کمپٹیشن کو بائی فائنڈنگ اے وے ٹو کوآپریٹ ود پاورفل کمپیٹیٹرز. یہ فوکس کر سکتی ہے ان کریٹنگ a good relationship with the competitor, اس کی ویلیو چین کا حصہ بننے کے ساتھ, یہ اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کائنڈ آف ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتی ہے, جوائنٹ وینچر کریٹ کر سکتی ہے, جس سے وہ لارجر کمپیٹرز کو
اوائڈ کر سکے. دین ہم نے کلچرل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کمپٹیشن کی بات کی تھی. کلچرل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کمپٹیشن کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے. اب کوشچن یہ تھا کہ از کمپٹیشن گڈ اور بیڈ. ہم نے اس میں بات کی تھی ڈسکس کرتے ہوئے کہ کمپٹیشن از آلویز گڈ. اس سے پروڈکٹ کی کوالٹی انکریز ہوتی ہے, اس سے سروس کوالٹی انکریز ہوتی ہے, اور اس سے فائدہ الٹیمیٹلی اس سے فائدہ کسٹمر کو جاتا ہے. اور سم ٹائمز گورنمنٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی کنٹری میں کسی بھی انڈسٹری میں مونوپلی نہ ہو, وہاں پہ کسی ایک کمپنی کا ہولڈ نہ ہو. وہ اس لیے کمپٹیشن کی فضا کو انکریج کرتے ہیں. دے ٹرائی ٹو ڈیولپ دا کمپٹیشن, دے ٹرائی ٹو سپورٹ دا کمپنی سبسڈیز کی ہیلپ سے, کہ تاکہ کمپٹیشن رہے اور الٹیمیٹلی سٹیزن جو اکراس دا کنٹری رہ رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچے. دین کمپٹیشن ان یورپ کی ہم نے بات کی تھی. کمپٹیشن ان یورپ میں جو کمپٹیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کمپٹیشن ان جاپان. جاپان میں بینکرپسی کبھی نہیں ہوئی, کمپنیز کو سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ. بٹ یورپ میں کارٹلز پہلے بن جاتے تھے, اب انہوں نے کارٹلز الاؤ نہیں کیے ہوئے. مرجر جو ہے ان کو الاؤ نہیں کرتا. جاپان میں تھوڑا سا سینیریو ڈفرینٹ ہے. اور کمپٹیشن ان ایمرجنگ کنٹریز میں ہم نے بات کی تھی کہ مارکیٹ لبرلائزیشن کی طرف موو کر رہی ہے. مارکیٹ لبرلائز ہو رہی ہے, فری مارکیٹس ہو رہی ہے. کمپیٹرز کو الاؤ ہے کہ وہ کمپٹیشن آپس میں کر سکتے ہیں, اور اس پہ گورنمنٹ بھی انہیں سپورٹ کرتی ہے. کمپیٹرز فرام ایمرجنگ مارکیٹ ریسنٹلی انٹل ریسنٹلی گلوبل اسٹریٹجیز جو تھیں, اسٹریٹجسٹ جو تھے ان کی اسٹریٹجیز وہ فوکس تھی ملٹی نیشنل کمپنیز جو کہ زیادہ تر یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہیں, یورپ سے ہیں یا جاپان سے ہیں. بٹ اب جو کیس ہے ہم نے جو دیکھا ہسٹری میں, جیسے کہ پروکٹر اینڈ گیمبل کا چائنا میں جیسے کہ اس نے ایکسپینشن کی, یا آرسلک جو کہ برٹن میں آیا. ملٹی نیشنل کمپنیز انکریزنگلی اپنے آپ کو فائنڈ کر رہی ہیں کمپیٹیٹرز کے ساتھ لڑتے ہوئے, انہیں تھریٹ میں فائنڈ کر رہی ہیں. فرمز جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی ہیں ان سے کمپیٹ کرتے ہوئے ان کو نظر آ رہا ہے. سو کمپٹیشن کی جو یہ فضا ہے تھوڑی بہت چینج ہو رہی ہے, سینیریو اور اوور آل انوائرمنٹ آف کمپٹیشن چینج ہو رہا ہے. فار ایگزامپل میجر فرمز جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی یوزلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ, جو کہ جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی کمپنیز ہیں ان سے. لارج فرمز جو ہیں دے ہیو ایوالوڈ لوکلی ان ایمرجنگ مارکیٹس آر یوزلی ون آف ٹو ٹائپس. جو کہ لوکلی مارکیٹس میں لارج فرمز کام کر رہی ہیں وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹینڈ اون انٹرپرائزز ہو سکتی ہیں, اور دوسرا بزنس گروپس ہو سکتے ہیں. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز اور بزنس گروپ کی ڈسکشن ہم ڈیٹیل میں کریں گے. ود یہ جو ٹرینڈ ہے مارکیٹ لبرلائزیشن کی طرف جو موو ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے بوتھ جو اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں اور جو ہوم بزنس گروپس ہیں وہ ہوم کنٹریز میں وہ فارن ملٹی نیشنل کے مقابلے میں اسٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کو بھی ٹف ٹائم ملٹی نیشنل سے مل رہا, بٹ ملٹی نیشنلز کو اب فری گراؤنڈ نہیں مل رہا, انہیں ایسا ایزی نہیں دے رہے مارکیٹس میں انٹری ہونا, اور ٹف کمپٹیشن ہو رہا ہے ڈیو ٹو دیز بگ فرمز. بٹ تاہم اتنا جو لوکل فرمز ہیں وہ they can still prove themselves quite competitive both in their own national markets and increasingly in global markets. اب صرف international market میں local firms نہیں کام کری, but they are also becoming global, they are moving out of their national boundaries. Furthermore جو کہ نیو انٹرپرینوریل وینچرز ڈیولپنگ کنٹریز میں بن رہے ہیں وہ ایوالو ہوتے جا رہے ہیں, وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اوورسیز مارکیٹس کو, ان میں چینجنگز آ رہی ہیں, ان کے سائز میں چینجنگز آ رہی ہیں. کچھ عرصہ پہلے وہ چھوٹے ہوتے تھے, اب اگر آپ دیکھیں جیسے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے بڑے گروپس ہیں, ٹاٹا گروپس ہے انڈیا کا, اگر آپ اس کی ایگزامپل لیں تو بہت بڑا وہ گروپ بن چکا ہے. اس نے باہر ایمرجنگ مارکیٹ سے نکل کے, انڈیا سے نکل کے اس نے ڈیولپ کنٹریز کا رخ کیا, اور بہت سارے برانڈز بڑے بہت سارے اس نے اون کیے, جیسے کہ جیگوار کو ٹاٹا گروپ نے ایکوائر کیا, اس کے علاوہ رینج روور لینڈ روور کو ٹاٹا گروپ نے ایکوائر کیا. سو تھنگز آر چینجنگ. ہم نے اس میں دو ٹائپس کی ایمرجنگ مارکیٹس
کو جو ہم اسٹڈی کر رہے تھے فرمز، اس کی 2 ٹائپس کی ہم نے بات کی تھی. اس میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی ہم نے بات کی تھی اینڈ بزنس گروپس کی ہم نے بات کی تھی. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کیا ہیں یا بزنس گروپس کیا ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جن کو ہم سم ٹائمز SOEs کے نام سے جانتے ہیں، دے سم ٹائمز اپیئر ان ڈیولپڈ ورلڈ، اسپیشلی یورپ میں آپ کو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نظر آئیں گی. بٹ اب یہ اس کا اسکوپ یا ان کا اسکوپ اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی گریٹر ہوتا جا رہا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی. یہ صرف آپ ڈیولپ کنٹریز کے اندر نہیں بلکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی ان کے آپ موومنٹ دیکھ سکتے ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں. دین بہت ساری جو ڈپینڈنس ہے کسی بھی کنٹری کی اکانومی کی، وہ اس کے اسٹیٹ اونڈ بزنسز پہ ہوتی ہے. اسٹیٹ اونڈ بہت سارے ایسے کاروبار ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے آپریشنز ہوتے ہیں جن میں آپ کا ملک انوالو ہوتا ہے. یوزلی پرائیویٹ سیکٹر ان فیلڈز میں اتنا کامیاب نہیں ہوتا بیکاز یہ فیلڈز ہائیلی ایسٹس ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں، ہائیلی منی ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں، فنڈ ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں. وہاں پہ بڑی مشینری ریکوائرڈ ہوتی ہے، بڑی فیکٹریز ریکوائرڈ ہوتی ہے، ملز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اتنا بڑا بزنس کسی انڈیویجول کے لیے، کسی فرم کے لیے اسٹیبلش کرنا پرائیویٹ کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بہت ساری کمپنیز جو ہیں، بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز یا پرائیویٹ کمپنیز وہ اتنے بڑی فیکٹریز اور پروڈکشن نہیں لگا سکتی اور ان ایریاز کے بارے میں انہیں اتنا نالج بھی نہیں ہوتا. اب کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کسی بھی کنٹری کے سٹیزن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پروڈکٹس انہیں ملیں. یہاں پہ گورنمنٹ کا گول ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا ہے، بٹ دے ہیو ٹو کم اہیڈ، دے ہیو ٹو موو اہیڈ اینڈ لیڈ بائی ایگزامپل. انہیں بڑی فیکٹریز خود لگانی پڑتی ہیں، انہیں جابس کریٹ کرنی پڑتی ہیں، انہیں ملز لگانی پڑتی ہیں اور مینوفیکچرنگ سیکٹر اور سم ٹائمز ہول سیلنگ ریٹیلنگ بھی وہ خود کرتے ہیں. گورنمنٹ کی انٹرپرائزز جو وہ اون کرتے ہیں کرنا پڑتا ہے انہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اب اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ایجپٹ میں 25% نان ایگریکلچر امپلائمنٹ کنٹری کے وہاں پہ ورک کر رہی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ 25% آف امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہیں نان ایگریکلچرل سیکٹر سے ریلیٹڈ ایجپٹ کے اندر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. اب اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو کیونکہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں اس کو سم ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، کچھ انہیں کمپیٹیو ایڈوانٹیجز بھی حاصل ہوتے ہیں اور دا پرائیویٹ فرمز جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز کو نہیں حاصل ہوتے. لیکن سب ان کو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ سارے ہی ایڈوانٹیجز ہوں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ اسٹیٹ اونڈ فرمز ریسیوڈ پرائرٹی ایکسیس ٹو فائنینسنگ دیٹ واز اسکارس ٹو ڈیولپنگ ورلڈ. اور انہیں یہ ہے کہ فنڈز تو ملتے رہتے ہیں، خاص طور پر ڈیولپنگ ورلڈ میں فنڈز کی کمی ہے، لیکن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ایک بینیفٹ یہ ہے کہ انہیں فنڈز ملتا ہے. اس کی وجہ سے بینکرپسی کا خطرہ بھی نہیں ہوتا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو. اینڈ دے آفن are granted monopoly position in their home countries. جیسے کہ یہاں پہ وابڈا کو مونوپلی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور سوئی نادرن گیس کمپنی کو بھی مونوپلی ہے اور PIA کو کچھ عرصہ پہلے تک مونوپلی تھی لینڈ لائن فونز میں. اگر آپ دیکھیں تو PTCL کو مونوپلی تھی ایک ٹائم تک. سو بہت سارے جو اسٹیٹ اونڈ بزنسز ہوتی ہیں وہاں پہ مونوپلی کمپنیز کو وہاں پہ ہوتی ہے. اب یہ جو ایڈوانٹیجز ہیں یہ سم ٹائمز بہت سارے ایجنڈاز کی وجہ سے، بہت ساری ایسی فورسز کی وجہ سے یہ آف سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل سری لنکا میں ٹمبر کمپنیز جو کہ زیادہ تر اسٹیٹ اون ہوتی ہیں، اب ٹمبر تو وہ پروڈیوس کرتی ہیں لیکن سری لنکا جو گورنمنٹ ہے وہ ٹمبر سیل نہیں کرنے دیتی ان کمپنیز کو ہائی پرائسز پہ، جس کی وجہ سے سم ٹائمز لاس بھی ہوتا ہے بیکاز ٹمبر کو پرچیز کرنے والے سٹیزن آف سری لنکا ہوتے ہیں اور سٹیزن آف سری لنکا کی ویلفیئر کے لیے انہیں ٹمبر لو پرائس پہ سیل کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو کہ وینیزویلا کی ہے یا ایجپٹ کی ہے، ایجپٹ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو ہے وہ کالج اسٹوڈنٹس جب گریجویٹ ہو جاتے ہیں انہیں جاب دینا ان کے لیے پرائورٹی پہ ہوتا ہے، وہ جابز انہیں دیتی ہیں. اب وینیزویلین گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ کمانڈیئر
دا ارننگس کر سکتی ہے اسٹیٹ اون آئل کمپنی کی ٹو ہیلپ فزیکل شارٹ فال. وہ جو ارننگ اسٹیٹ آئل کمپنیز سے حاصل کرتی ہیں وہ جو فزیکل ایئر ہوتا ہے اس کے سلمپ جو ہوتا ہے اس میں جو شارٹ فال ہوتا ہے جو اس کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز میں آج سے کچھ سال پہلے 1980s میں 1990s میں بہت سارے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنا سٹارٹ کر دیا. گورنمنٹس نے پرائیویٹائزیشن شروع ہوگی. پرائیویٹائزیشن کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹائزیشن اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی سیلنگ کی جاتی ہے جو کہ کسی انڈیویجول یا کسی فرم کو بیچ دیے جاتی ہیں, اس کو پرائیویٹائزیشن کہتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم آج PIA کو کسی اور کمپنی کو سیل کر دیں یا اس کے سارے کے سارے شیئرز کسی اور انڈیویجول کو سیل کر دیں, دیٹ وڈ بی پرائیویٹائزیشن آف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن. اب گورنمنٹ کو یوزلی ویسے تو چاہیے کہ دے شوڈ انویسٹ منی ان ڈیولپنگ these enterprises, in revamping these enterprises, but government sometimes انہیں سیل کرنا بہتر سمجھتی ہے اور انہیں سیل کر دیتی ہے. اب part of the impetus to do so involves a change in ideology. یہ جو آئیڈیالوجی میں چینج آتی ہے اس کی وجہ سے سمٹائمز ہوتا ہے مارکیٹ لبرلائزیشن کی آئیڈیالوجی یا پرائیویٹائزیشن کی آئیڈیالوجی یا ایفیشنسی کو انکریز کرنے کی آئیڈیالوجی. بہت ساری گورنمنٹس جو ہیں ان کا فیتھ لاسٹ ہو چکا ہے ان گورنمنٹ لیڈ انڈسٹریلائزیشن میں. وہ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو بزنس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کے انڈر کمپنیز بزنسز اچھے نہیں چلتے. اب پرائیویٹائزیشن بہت سارے کنٹریز میں ہنڈریڈز آف کنٹریز میں آ چکی ہے. بہت ساری کمپنیز اسٹیٹ اون کمپنیز کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے اور بہت ساری ملٹی نیشنل جو کہ فورن ملٹی نیشنلز ہوتی ہیں وہ یوزلی ان اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو اون کر لیتی ہیں. لیکن یہ پرائیویٹائزیشن کسی بھی کمپنیز کا ایک چیلنج ہوتا ہے. یہ جو پیرنٹ کمپنی ہے جو خریدنے آ رہی ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو اس کے لیے سم ٹائمز الارمنگ سچویشن بھی کریٹ کر دیتی ہے پرائیویٹائزیشن. فار ایگزامپل ایئر انڈیا کو جب انڈین گورنمنٹ سیل کر رہی تھی تو بہت ساری فارن کمپنیز ریلیکٹنٹ تھی اس کو بائی کرتے ہوئے بیکاز وہ جانتی تھی کہ اگر ایئر انڈیا کو بائی کیا تو اس کو پروفٹ پہ رن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بہت ساری امپلائیز کو وہاں سے فائر کریں, بہت ساری امپلائیز کو نکالیں اس کمپنی میں سے جو کہ انڈین گورنمنٹ ہمیں الاؤ نہیں کرے گی. اس لیے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز یہ والی انٹرپرائز جو کہ ایئر انڈیا ہے اس کو سیل کرتے ہوئے انڈین گورنمنٹ کو بہت ساری ٹربلز کو فیس کرنا پڑا تھا. اب گلوبل امپیکٹ آف اسٹیٹ اون انٹرپرائزز آئل انڈسٹری میں آج بھی بہت زیادہ ہے. یہ اور بات ہے کہ بہت ساری پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی اسٹیٹ اون بزنس ہے یہ آئل کا بہت سارے کنٹریز کے اندر. اسٹیٹ اونڈ آئل کمپنیز یورپ میں بھی ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہیں اور یہ ادر کنٹریز میں انویسٹ کرتی ہیں. یہ فار ایگزامپل بہت ساری کمپنیز عرب سے نکل کے یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپ میں انویسٹ کری ہیں. جیسے کہ کویتی کمپنی نے اپنے ریٹیل آؤٹ لیٹ آئل پروڈکٹس کے ایکسٹینڈ کیے ٹو Europe and USA. Although the era of state-owned enterprises is waning, it is going away. بہت ساری چینجنگز آ رہی ہیں لیکن ابھی بھی بہت سارے کنٹریز میں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز بہت سارے لگژریز کو انجوائے کر رہے ہیں, بہت سارے بفرز ہیں جس کی وجہ سے وہ پروٹیکٹیڈ ہیں. فار ایگزامپل چائنا میں چائنا پوسٹ کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے چائنیز گورنمنٹ کی, لیکن کمپنیز لائک ایجنسیز لائک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وہ میک شور کر رہی ہے کہ کمپٹیشن کی فضا ہونی چاہیے, کمپٹیشن کمپنیز کے درمیان ہونا چاہیے. اب بزنس گروپس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے بعد بزنس گروپس کیا ہوتے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیولپنگ کنٹریز کے خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس گروپس بہت زیادہ ایمرج ہوئے ہیں. یہ جو کہ ایز اے میجر کمپیٹیٹر نظر آتے ہیں آپ کو ان مارکیٹس میں, ان کو ہم بزنس گروپ کہتے ہیں. بزنس گروپس یہ بڑی کارپوریشن سے تھوڑے کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور یہ یوزلی کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنے ہوم مارکیٹ سے زیادہ. ان کا باہر آپریشن اتنا زیادہ آپ کو نظر نہیں آتا. موسٹ اسٹرائکنگ ان دیئر ڈائیورسٹی, بہت زیادہ ڈائیورس ہوتے ہیں. ان کا جو پورٹ فولیو ہوتا ہے بزنسز کا کافی ڈائیورس ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ اگر بزنس گروپس کی اسٹڈی کریں تو it would be uncommon to find a business group just involved in steel
انشورنس, پیکجڈ گڈس, آٹو موبائل ڈسٹریبیوشن اینڈ ٹیکسٹائل. یہ اتنے بزنسز کرنا بزنس گروپ کے لیے ایک کامن تھنگ ہے, کامن ہے پریکٹس. ترکی میں بہت بڑا بزنس گروپ آرسلک وائٹ گڈس کے نام سے ہے. یہ کمپنی جو ہے یہ لارج بزنس گروپ سے اور کرتا ہے جس کا نام کوک گروپ ہے, کہ اسی کے نام سے. اب اس گروپ کے اندر بہت سارے اور بزنسز آتے ہیں. ایک گروپ کے اندر صرف ایک کمپنی نہیں آتی, بزنس گروپ بہت ساری کمپنیز کو ڈیل کر آتا ہے. اس کے اندر سیمنٹ کا گروپ ہے, انرجی سے ریلیٹڈ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, کنزیومر گڈ سیل کرتے ہیں, مائننگ سیل کرتے ہیں, فائنانس کی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, اور کنسٹرکشن کے بزنس میں بھی یہ کوک گروپ انوالوڈ ہے. اب گروپ بزنسز آفن جو ہے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں, جو کہ ود گروپ کمپنیز اوننگ پارشل شیئرز آف ایچ ادر. یہ جو گروپ کمپنیز ہیں گروپ بزنسز کے اندر جو آتی ہیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتی ہیں ود دا ہیلپ آف شیئرز, جو کہ ایک دوسرے کے پرچیز کرتی رہتی ہیں. سم ٹائمز یہ بزنس گروپ بہت ساری فیملیز میں بہت ساری فیملیز کی وجہ سے بنتے ہیں, بہت ساری فیملیز اس پہ انوالوڈ ہوتی ہیں, اور اس کسی بزنس گروپ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے فیملیز کسی بھی لمٹ تک جاتی ہیں. فار ایگزامپل یہ آپس میں اپنے بچوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں تاکہ یہ بزنس گروپ جو ہے وہ سیو رہے. اس میں فار ایگزامپل ہیڈ آف عرب کنٹریکٹرز جو تھا اس کی بیٹے نے شادی کی ایجپشن پریزیڈنٹ انور سادات کی بیٹی سے. سو یہ اپنے لیے فیورز اکٹھی کرنے کے لیے گروپس بہت سارے ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ کریٹ کرتے ہیں. لائک ورچولی بہت ساری جو تمام فارمز ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی, وہ بزنس گروپس کسی نہ کسی کے ساتھ وہ منسلک ہوتی ہیں, اس کو اون کرتا ہے. فار ایگزامپل بہت ساری فیملیز ہیں جو کہ بزنسز کو اون کرتی ہیں, بہت ساری کمپنیز کو اون کرتی ہیں, اور بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ان انٹرپرائزز کی ڈیولپمنٹ میں. لیکن یہ جو فرمز ہیں ایز دیز فرمز ایکسپینڈیڈ, جیسے جیسے ایکسپینڈ کرتی رہی, مور پروفیشنل مینجمنٹ وہ اس میں انٹروڈیوس کی گئی, بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت انہیں پڑی, اور اس میں انہوں نے ٹیلنٹڈ لوگوں کو انوالو کیا. ادر جو چینجنگز آئی ہیں جو کہ بہت ساری آئی ہیں بزنس گروپ میں, ان میں موسٹ امپورٹنٹ جو چینج تھی وہ یہ تھی کہ بزنس گروپس کو ملٹی نیشنل کارپوریشن کو فیس کرنا پڑا. بہت ساری ملٹی نیشنل کارپوریشنز انٹر ہوئی اس مارکیٹ میں. مینی مور ملٹی نیشنل کارپوریشن جو کہ انٹرنگ کر رہی تھی ایمرجنگ مارکیٹس میں, وہ انویسٹمنٹ لبرلائزیشن کے پرنسپل پہ بلیو کرتی تھی, اور بزنس گروپس کو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹس اور سروسز کو انہانس کرنا پڑا. اب بہت ساری ملٹی نیشنل جب انٹر ہوئی, ایک تو ملٹی نیشنل بہت بڑی تھریٹ بنی ان بزنس گروپ کے لیے ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ کہ کمپیٹیو سیلریز پہ انہوں نے ٹیلنٹ کسی بھی کنٹری کا ہائر کرنا سٹارٹ کر دیا جو کسی اور بزنس گروپ کے پاس نہیں تھا اویلیبل, جس سے بہت سارے بزنس گروپس کے بہت ساری کمپنیز جو اس بزنس گروپ کے انڈر آتی ہیں لاس میں جانا شروع ہو گئی. ان رسپانس ٹو دیز نیو تھریٹس, جو کہ نیو تھریٹس آئی, ان کے رسپانس میں مینی بزنس گروپس ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیسی اسٹریٹجیز بنائے جائیں, کیسے پاسٹ کی جو سکسیس ہے اس کو ری انوینٹ کیا جائے. کچھ کہتے ہیں کہ ان بزنس گروپس کی ڈائیورسٹی ان کے لیے پرابلم ہے. ان بزنس گروپس کو یہ چاہیے کہ اپنی جو ان کے انڈر کمپنیز ہیں ان کمپنیز میں وہ کمپنیز اونلی ریٹین کرے جو کہ بہت ہائی ارننگ ہے. ادر جو بزنسز ہیں اس بزنس گروپ کے انڈر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اس کو کسی طریقے سے یہ بزنس گروپ سیل کر دیں تو یہ ان کے لیے بہت پروفیٹیبل ہوگا. لائک ٹاٹا گروپ نے جو کہ بہت ساری کمپنیز اون کرتا ہے, اس 80 کمپنیز میں اس نے اسٹڈی کی تو اس سے پتہ چلا کہ 80 کمپنیز میں اس کی فیو کمپنیز ہیں جو 90% آف ریونیو جنریٹ کرتی ہیں, اور باقی کمپنیز ریونیو اتنا زیادہ جنریٹ نہیں کرتی. اب ٹاٹا گروپ کے لیے یہ سگنیفیکنٹ اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنی امپلیکیشنز اس اسٹڈی سے یہ لے کہ وہ بہت سارے ان بزنس جن کی ارننگ سگنیفیکنٹ نہیں ہے انہیں سیل کرے, اور وہ فوکس کرے صرف ان کمپنیز پہ جس پہ ارننگ زیادہ ہے. کچھ اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں کہ ان بزنس گروپس کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ڈسبینڈ کریں, اپنے آپ کو
سیل کریں بہت ساری کمپنیز کو ڈیولپنگ کنٹریز میں, لیکن اسٹل ان بزنس گروپس کو بہت سارے ایڈوانٹیجز جو حاصل ہیں, جیسے کہ لوکل نالج انہیں ہوتا ہے, ان کی ریلیشن شپ سپلائر ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ اینڈ ایون گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہیں جو کسی بھی بزنس گروپ کو یہ انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس گروپس اور اپنے انڈر جو کمپنیز ہیں انہیں سیل نہ کریں. نیو گلوبل پلیئرز, بہت سارے گلوبل پلیئرز ایمرج ہو رہے ہیں, بہت سارے کمپنیز جو کہ پہلے صرف لوکل تھی اب انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں ڈیو ٹو دیئر گروتھ. میجر ریجنل اینڈ گلوبل کمپیٹیٹر سے وہ کمپیٹ کرتے ہوئے انٹرنیشنل لیول تک پہنچ گئے ہیں, جیسے کہ ہم نے یورپ جاپان کی کمپنیز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آرسلک وائٹ گڈز جو کہ ٹرکی کی کمپنی تھی اس کی ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ون آف دا فیو کمپنیز ہے جو کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹف ٹائم دے رہی ہے ڈیو ٹو دیئر انوویشن, لائک اوون میں انوویشن یا ریفریجریٹر میں انوویشن لے کر آئے تھے. اسی طرح تائیوان کی کمپیوٹر کمپنی ایسر, آپ نے دیکھا ہوگا ایسر بھی بہت اچھا بزنس کر رہی ہے اپنے خاص طور پہ مارکیٹس میں جو کہ ایشیا سے ریلیٹڈ ہے, وہاں پہ ان کا بہت زیادہ ہولڈ ہے. سو دا سکسیس آف دیز کمپنیز ریکوائرز thinking of the impact that competitors from the emerging world may have on global markets in the future. جو امپیکٹ ہوگا کمپٹیشن کا جو گلوبل مارکیٹس اور لوکل مارکیٹس کے درمیان کمپٹیشن کے بعد, دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ جو کہ ان بزنس گروپس کو کنسیڈر کرنی چاہیے, اس پہ سوچنا چاہیے. نو لیٹس ڈسکس گورنمنٹ بیریئرز ٹو کمپٹیشن. گورنمنٹ کیسے کمپٹیشن کو فری کمپٹیشن کو ریڈیوس کرتی ہے, کیسے ملٹی نیشنل کو ریسٹرکٹس کرتی ہے. فار ایگزامپل ٹیرفس اینڈ ریسٹرکشن آن امپورٹس کر دیتی ہے, ٹیرفس کو انکریز کر دیتی ہے, جو ٹیکسز لگاتی ہے فورن گڈس کی پرچیز پہ اس کو انکریز کر دیتی ہے, کوٹاز اپنے لگا دیتی ہے, جو فورن کمپنیز ہیں وہ کسی بھی کنٹری میں کوئی پروڈکٹ امپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کی امپورٹس کی ریسٹرکشن ہوتی ہیں کوٹا کی, اس پہ جو فورن کمپنیز پے کر رہی ٹیکس بارڈر پہ کراس کرتے ہوئے اپنے گڈس کو, وہ انکریز کر دیتی ہیں. اب فورن آنرشپ اینڈ انویسٹمنٹ پہ سم ٹائم ریسٹرکشنز ہو جاتی ہیں, جیسے کہ فورن آنرشپ انڈیا میں الاؤڈ نہیں تھی کہ وہ فورن کوئی کمپنی آن کر سکا. سملرلی ابھی چائنا میں بھی اس طرح کا بل جو لا ہے ریسنٹلی پاس ہوا ہے کہ اب یہ فورنرز کا وہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں, بٹ بیفور دیٹ اٹ واز ناٹ ویری الاؤڈ کہ وہاں پہ فورنر بھی بزنس کریں گے. گورنمنٹ کنٹرول انپٹس کو کرتی ہے جیسے کہ لینڈ, پاور اور واٹر, اس لیے کسی بھی کنٹری کے لیے کسی بھی کمپنی کے لیے کسی فورن کمپنی کے لیے اپنے ریلیشن شپ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیولپ کرنا از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سم ٹائمز گورنمنٹ ہی وہ انٹیٹی ہوتی ہے جو پرمٹ کرتی ہے کہ آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از مینیجنگ کنٹری آف اوریجن پرسیپشن. بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے برانڈز ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہوتی ہیں جو کسٹمر یا جو پارٹیز ہیں جو بائی کرتی ہیں پروڈکٹ سروسز, وہ کنٹری آف اوریجن کو انڈر کنسیڈر کر کے لیتی ہیں. کنٹری آف اوریجن کیا ہے؟ کنٹری آف اوریجن از where a product or brand comes from often influences a consumer perception of the product. کنٹری آف اوریجن افیکٹ یہ ہے کہ اٹ ڈیلز ود کوالٹی پرسیپشن آف دا پروڈکٹ, کہ یہ کوالٹی جو آپ سمجھتے ہیں اس پروڈکٹ کی اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی خاص کنٹری کے پروڈکٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں کا اچھا ہوگا اور کسی اور کنٹری کے پروڈکٹ کو آپ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. بہت ساری ڈیفینیشنز پٹ کی گئی ہیں, اس میں ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ the place in the world where a product is manufactured is the country of origin. وہ جگہ جہاں پہ پروڈکٹ مینوفیکچر کی گئی ہے وہ کنٹری آف اوریجن ہوتا ہے. ایک اور ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ the picture, the reputation, the stereotype, the businessman and consumer attached to product of a specific country. جو آپ اس کی ریپوٹیشنز ہوتی ہیں جو کسی بھی کنٹری کی پروڈکٹ کی, اس کو جو دیتے ہیں, یا اس کی پکچر یا اس کے اچھی ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز جو آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں, اس کو کنٹری آف اوریجن افیکٹ کہتے ہیں. دو اور ڈیفینیشنز ہیں آپ کی کنسیڈریشن کے لیے سلائڈ پہ رکھی گئی ہیں. سو
کوشچن ایک جو امپورٹنٹ ہے کہ ڈز این انٹرنیشنل کمپنی انجوائے اے مارکیٹ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بیکاز آف دا ریپوٹیشن آف اٹس ہوم مارکیٹ. اس کا آنسر سمپل ہے کہ یس, اس کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کی اگر اپنے ہوم کنٹری میں آپ بہت ریپیوٹیڈ برانڈ ہے تو آپ جس کنٹری میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو یوزلی فائدہ ہوتا ہے, بٹ اس کا یہ میننگ نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہی فائدہ ہوگا اگر آپ کی ریپوٹیشن اپنے ہوم کنٹری میں بہت اچھی ہے. اس کی فائنڈنگز جو ہیں اس آنسر کی مکسڈ ہیں, بٹ سرٹن ٹرینڈز کین بی آبزرو. آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹرینڈز کے, اگر آپ ہوم کنٹری میں سکسیزفل ہیں تو آپ فورن کنٹری میں بھی سکسیزفل یوزلی ہوتے ہیں. دین کنٹری آف اوریجن جو کہ ڈینوٹ کرتا ہے کنٹری ود وچ فرم از ایسوسیٹیڈ, وہ کنٹری جس کے ساتھ فرم کا ایسوسیشن ہے, جس کنٹری کی وہ کمپنی ہوتی ہے. اس کو ہم یوزلی ہوم کنٹری بھی کہتے ہیں اس کنٹری کو جس کنٹری کی وہ کمپنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آئی بی ایم, اگر آپ سے کوئی کوشچن کرے کس کنٹری کی ہے تو آئی بی ایم یو ایس اے کی کمپنی تھی, اس کا ہوم کنٹری یو ایس اے تھا. اسی طرح سونی جو کمپنی ہے وہ جاپان کی ہے. آئیکیا فرنیچر مینوفیکچرر وہ سویڈن کا ہے. وولوو جن کے جو کمپنی ٹرکس مینوفیکچر کرتی ہے وہ بھی سویڈن کی ہے. نیسلے سوئٹزرلینڈ کی ہے. سو یہ ساری اسٹڈیز جو ہوئی ہیں انہوں نے فائنڈ کیا کہ کنزیومر یوزلی فیور کرتا ہے پروڈکٹس جو کہ ڈیولپ کنٹریز میں بنائی جاتی ہیں, جو مینوفیکچر کی جاتی ہیں, یا جو برانڈز ڈیولپ کنٹری کے ہوتے ہیں, اور ان کنٹریز جو کہ انفیور ڈیولپنگ ہیں ان کی پروڈکٹس کو یوزلی فیور اتنا کم کنزیومر نہیں کرتا. ریپوٹیشن کچھ کنٹریز کی کسی اسپیسیفک پروڈکٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ انہانس کرتی ہے کریڈیبلٹی آف کمپیٹیٹرز ان پروڈکٹس گروپ فار وچ دا کنٹری از ویل نون, سچ ایز وائن اور پرفیومز کے لیے فرانس بہت فیمس ہے. سو اس کے کنٹری خود فیمس ہے تو اس کے برانڈز جو کہ فرانس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں گے ان کو یہ بینیفٹ پہنچے گا کہ وہ لوگ بائی کریں گے. سملرلی کسی بھی کنٹری کی ساری پروڈکٹس کو ایڈوانٹیجز نہیں ہوتے, صرف ان پروڈکٹس کو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں جس میں آپ کی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اس کنٹری کی پروڈکشن کیپیبلٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں. اگر آپ اگزامپل لیں تو رشیا کی کارز اتنی پاپولر نہیں ہے, رشین کارز لوگ بائی کرنا پسند نہیں کریں گے, لیکن رشین ووڈکا ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا بھر میں مشہور ہے اور لوگ رشین ووڈکا بائی کرنا پسند کرتے ہیں. سملرلی ایران کی جو کپڑے ہیں وہ اتنے مشہور نہیں ہیں, ایران کی الیکٹرانکس اتنی برانڈ فیمس نہیں ہے, بٹ ایران کے کارپیٹس جو ہیں وہ دنیا بھر میں بہت زیادہ فیمس ہے اور لوگ لائک کرتے ہیں کہ وہ بائی کریں. اب ان کچھ کیسز میں جو ہے کنٹری آف اوریجن وہ پروڈکٹ ایٹریبیوٹس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے, وہ بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ جرمن وہ کوالٹی انجینئرنگ کے لیے مشہور ہیں. اب جو جرمن پروڈکٹس ہوں گی ان کی ایٹریبیوٹس جو انجینئرنگ بیسڈ ایٹریبیوٹس ہوں گے وہ لوگ اس کو لائک کریں گے بیکاز جرمنی از فیمس فار انجینئرنگ کوالٹی. اینڈ اٹلی جو فیمس ہے وہ ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہے, اسی لیے اٹلی کے سوٹ وہ کافی پاپولر ہیں اور کافی لوگ اس کو لائک کرتے ہیں. یہ کنٹری آف اوریجن کے پازیٹیو افیکٹس ہیں ان برانڈز کے لیے جو کہ ان کنٹریز سے ریلیٹڈ ہے. اب کنٹری آف اوریجن پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور کنٹری آف اوریجن جو افیکٹ ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. پازیٹیو تب ہوگا جب آپ کی کنٹری آف اوریجن پازیٹیو امپیکٹ کرے گا برانڈ پہ, نیگیٹو تب ہوگا جب کنٹری آف اوریجن کا امپیکٹ برانڈ پہ نیگیٹو ہوگا. فار ایگزامپل ایک کمپیوٹر جو کہ پاکستان سے ایسوسیٹیڈ ہے, پاکستان کا مینوفیکچرڈ ہے, تو اس ہماری ریپوٹیشن ان مینوفیکچرنگ آف کمپیوٹرز اینڈ مینوفیکچرنگ آف آئی ٹی از ناٹ ویری گڈ, ہمارا کوئی برانڈ بھی اتنا نہیں. سو دیٹ تھنگ اس جو بزنس سے ریلیٹڈ اگر ہم اپنا پروڈکٹ سیل کریں گے اس کو پاکستانی امیج دے کے تو مے بی سیل نہیں ہوگا, اتنا ایزیلی نہیں سیل ہوگا جتنا ایزیلی یو ایس اے یا جرمنی کے پروڈکٹ سیل ہوں گے. اب کنٹری آف اوریجن کی جو باعث ہے یہ صرف کنزیومر مارکیٹ میں ہی لمیٹڈ نہیں ہے, یہ آبزرو کیا گیا کہ انڈسٹریل بائر بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. اب بائر جو انڈسٹریل جو پروڈکٹس کے ساؤتھ کوریا میں وہ
جیپنیز, جرمن اور امریکن سپلائرز کو ہائیلی ریٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دو سپلائرز ود ان دیئر اون کنٹری. اندر جو اسٹڈی ہے اس نے فائنڈ کیا کہ یو ایس اے کے جو بائرز ہیں یہ مور ولنگ ہے ٹو پرچیز گڈس فرام انڈسٹریلی اسٹیبلشڈ کنٹریز, جو مور انڈسٹریلائزڈ ہیں ان سے بائی کرنے میں یہ بہت انٹرسٹڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز کنٹریز ویئر ابھی انڈسٹریلائزیشن اتنی نہیں ہے. دین ایشو جو کنٹری آف اوریجن کا ہے یہ فردر کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ان کیس آف ملٹی نیشنل کمپنیز جو کہ پروڈکٹس پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں بہت سارے کنٹریز میں. اب اس میں کوشچن ایک رائز ہوتا ہے کہ کسٹمر کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, دا ہوم کنٹری جس سے وہ برانڈ ایسوسیٹڈ ہے یا دا کنٹری ویئر دا پروڈکٹ از ایکچولی مینوفیکچرڈ. اب پروڈکٹ جو ہے آئی فون یہ ایسوسیٹڈ ہے کیلیفورنیا یو ایس اے سے, یو ایس اے کا برانڈ ہے لیکن یہ مینوفیکچر کیا جاتا ہے چائنا میں. اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ دونوں میں سے میڈ ان چائنا امپورٹنٹ ہے یا اس کا اپنا امریکن برانڈ ہونا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں کچھ ریسرچر نے فائنڈ کیا کہ اس کا کوئی رزلٹ اتنا اس کوشچن کا کنکلوسیو نہیں نکلا. دا آنسر از ناٹ کنکلوسیو, دو تھوڑا سا فیور کرتا ہے کہ کنٹری آف مینوفیکچر کو بہت سارے ریسرچرز نے رسپونڈنٹ سے کوشچن کیا وہ فیور کرتے ہیں. اب ایک امپورٹنٹ تھنگ یہ بھی ہے کہ بائرز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز سرٹن کنٹریز جو ہے وہ ریپڈلی چینج ہوتا رہتا ہے. بہت جاپان اور کوریا جو ہے 1990s میں اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیئر پروڈکٹ جو انکریز ہوئی ہے, ان کی رائز ہوئی ہے, یہ بہت ڈراسٹک ہوئی ہے, بہت جلدی ہوئی ہے. اور بہت سارے جو کسٹمر ہیں وہ جاپان کی کمپنی سے اور جو سونی ایرکسن جیسی کمپنی جو کہ جاپان کی کمپنی تھی سونی, اس کا مرجر جو تھا ایرکسن کے ساتھ, اس کی بیس پہ وہ سیل فون وغیرہ سیل کر رہے تھے, وہ ٹرسٹ بہت زیادہ ہوگا. سملرلی سیمسنگ جو کہ کمپنی ہے ساؤتھ کوریا کی, اس نے بھی بہت زیادہ گروتھ کی ہے. کنزیومر رپورٹس میں اگر آپ چیک کریں تو اس کی گروتھ اچھی خاصی وہ پچھلے کچھ سالوں میں آپ کو رپورٹ کی جائے گی. وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ہم جو ہے کی پارٹس کین بی اور سورسڈ فرام سچ کنٹریز. ہم اپنی پروڈکٹس جو مینوفیکچر کروا رہے ہیں اس کے کی پارٹس جو ہیں, جو امپورٹنٹ تھنگ ہے, ہم اس کنٹری جو کہ فیمس ہے اس پروڈکٹ کی مینوفیکچر کے لیے اسے سورس کر سکتے ہیں, اس سے بنوا سکتے ہیں. آپ نے گاڑیاں لینی ہے تو اس کے ضروری نہیں کہ آپ ساری کی مینوفیکچرنگ جاپان سے کروائیں, آپ کچھ ان سے کی پارٹس پرچیز کر لیں, باقی مینوفیکچرنگ آپ کے اپنے کنٹری پاکستان میں ہو سکتی ہے. دین اس میں آپ چینل جو کہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹس کو آلریڈی اس نے ایکسیپٹڈ کر لیا ہونا چاہیے, کمپلیمنٹری پروڈکٹس جو کہ آپ کی یوز ہونی ہے کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ. دین کمیونیکیشن کیمپین ڈیزائن ٹو اسٹرینتھن دا ایسوسیشنز بٹوین پروڈکٹ اینڈ سروس آف اوریجن کین بی ڈیولپڈ. آف کورس آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی کمیونیکیشن گیپ اسٹریٹجی, آپ کو کمیونیکیشن میسج ڈیولپ کرنا پڑے گا اور آپ کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا اپنے کمپیٹیٹرز کو. کنٹری آف اوریجن ایشوز جو کہ بیانڈ کوالٹی ہے, یوزلی آپ صرف کسی پروڈکٹ کو کوالٹی کی بیس پہ نہیں بائی کرتے. اب ایک فیکٹر ہے کنزیومر ایتھنوسینٹرزم کہ بائرز آر انکلائنڈ ٹو پرچیز فارن پروڈکٹس بیکاز دے بلیو بائنگ امپورٹڈ پروڈکٹس ریزلٹس ان جاب لاسز اینڈ ہارڈشپ ایٹ ہوم. وہ سمجھتے ہیں بائرز باہر کی پروڈکٹ نہیں بائی کرتے یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم نے باہر کی پروڈکٹ بائی کی تو ہماری پروڈکٹ اس کا مطلب ہے ٹیبل بھی رہے گی اور ہمیں مارجنز بھی اتنے ارن نہیں کرنے پڑیں گے, اور دوسرا لوگوں کو جابز بھی کم ملے گی, اس کی لاسز بھی ہوں گے. دس از کنزیومر ایتھنوسینٹرزم کے فارن پروڈکٹس نہیں بائی کرنی ڈیو ٹو سیورل ریزن. کنزیومر انانیمسٹی کا ہے, بائرز ہاربر پولیٹیکل آبجیکشنز ٹو پرچیزنگ پروڈکٹ فرام اے اسپیسیفک فارن کنٹری. کنٹری آف اوریجن افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی آف دا پروڈکٹ اچھی سمجھی جاتی ہے, سروس کی کوالٹی اچھی سمجھی جاتی ہے. کنٹری آف اوریجن باعث کیا ہے کہ سم ٹائم کسٹمر جو ہے اوور ریٹ کرتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو کو بیسڈ آن دا فیکٹ کہ کسی ایک کنٹری سے یہ بلونگ کرتی ہے. کنٹری آف اوریجن کو بہت ساری کمپنیز ایز این اپنے برانڈ کے ساتھ یوز کرتی ہیں, جیسے کہ حافظ کا ملتانی سون حلوہ اپنے ساتھ جو کنٹری آف اوریجن یوز کرتا ہے وہ ملتان کا ریجن یوز کرتا ہے. فراری اپنے ساتھ اٹالین اور لیونارڈس
جو چاکلیٹ ہے بیلجیم کا, اور مری بریوری کی جو سنڈی ہے نان الکوہلک, وہ مری بریوری کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. مری کے ساتھ اسٹیلا جو ہے, اگر آپ دیکھیں تو نیچے اس کا لکھا ہوا ہے کہ بیلجیمز اوریجنل بیئر. اب یہ بیلجیم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے بیکاز بیلجیم از ویری فیمس فار پروڈکشن آف بیئر, سو اپنی نیشنلٹی کو یہ یوز کرتے ہیں. سملرلی پارما ہیم جو ہے یہ اٹلی کا ریجن پارما ہے, وہاں سے یہ ڈیلیکیسی ہے, وہاں کی یہ نیشنلٹی کو انڈورس کرتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہیم ہے یہ اس ریجن کا ہے, وہاں پہ بنایا جاتا ہے. سو وہاں سے کیوں ایسوسیٹ کرتے ہیں, بیکاز دیٹ ریجن از فیمس فار دا پریپریشن آف دس ڈیلیکیسی, اور اس کو کیسے کوک کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ فیمس ہے. گلوبل برانڈنگ کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کنٹری آف اوریجن جس کے ساتھ آپ ایسوسیٹیڈ ہے آپ کی پروڈکٹ یا سروس اس کو یوز کریں. سم ٹائمز کنٹری آف مینوفیکچر کو آپ یوز کرتے ہیں. کنٹری مینوفیکچر کیا ہے, کنٹری ویئر دا پروڈکٹ از مینوفیکچر. ان کیس آف پروڈکٹس کے لیے جو پروڈکٹ مینوفیکچر کی جاتی ہیں جہاں پہ وہ کنٹری آف مینوفیکچر ہوتا ہے. اگر سروسز ہیں تو ان دیٹ کیس ہیڈ کوارٹرز جہاں پہ آپ کا سچویٹڈ ہے وہ آپ کا کنٹری آف اوریجن کہلائے گا یا کنٹری آف مینوفیکچر کہلائے گا. کنٹری آف ڈیزائن کیا ہے, کنٹری ویئر دا پروڈکٹ از اوریجنلی ڈیزائنڈ اٹ از کالڈ کنٹری آف ڈیزائن. اچھا, اس پہ کوشچن یہ ہے کہ ان دا ایبسنس آف ادر پروڈکٹ انفارمیشن کنٹری آف اوریجن امپیکٹس کنزیومر پروڈکٹ ایویلویشن, از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ The answer is yes, it is true, but it is not always true for every kind of پروڈکٹ کیٹیگری. کچھ کائنڈ آف پروڈکٹس کے لیے یہ ورک کرتا ہے. آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ٹافی کس کنٹری کی ہو, آپ ٹافی آپ کھائیں گے. آپ کے لیے یہ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کوئی کھلونا کس کنٹری کا ہو, آپ کو کھلونا جو ملتا ہے آپ وہ بچوں کے لیے لے لیتے ہیں. سملرلی آپ کے لیے امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ کے گاڑی کے ٹائر کس کنٹری کے ہوں, آپ صرف اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں اور برانڈ ریپوٹیشن کی بیس پہ لے لیتے ہیں. سو وچ از دا کنٹری آف اوریجن, کون سا ہے؟ دا کنٹری دیٹ دا ہیڈ کوارٹرز آف دا کمپنی از, جو ہوم کنٹری آف دا کمپنی ہے, یا کنٹری آف مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ. یوزلی دا کنٹری آف اوریجن جو ہے وہ ہے جس سے کنٹری یہ برانڈ ایسوسیٹ کرتا ہے جہاں پہ یہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے, جس ملک کی یہ کمپنی ہے. اب مینوفیکچرنگ ٹویوٹا کی اور مینوفیکچرنگ سوزوکی کی پاکستان میں ہو رہی ہے, اسمبلنگ پاکستان میں ہو رہی ہے, بٹ کنٹری آف اوریجن از ناٹ پاکستان, کنٹری آف اوریجن از جاپان فار دیز کمپنیز. اب ڈپینڈنگ آن دا امیج آف کنٹری, کمپنیز کہتی ہیں اگر کنٹری کا امیج اچھا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میڈ ان that country, made in Switzerland, made in France, made in USA. اب کیوں جب اس طرح کہا جاتا ہے made in ABC country, because positive image of the country ہوتا ہے اور اس کنٹری کے ساتھ کمپنیز نے اپنے برانڈز کو ایسوسیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر نیگیٹو امیج آف دا کنٹری یا نیگیٹو ہے امیج کنٹری کا تو آپ assembled in لکھیں گے کہ صرف اسمبلنگ ہوئی ہے اس کنٹری میں, مینوفیکچرنگ نہیں کی اس کنٹری میں, کنٹری آف مینوفیکچر از somewhere else. No, یہ ایک کمپلیکیٹڈ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن سائٹ اپنے پروڈکٹس کی کہاں پہ رکھیں, اپنے جو برانڈز ہم نے سیل کرنے ہیں اپنے ان کی پروڈکشن سائٹ کہاں پہ رکھی جائے. آپ کو کوشچن جو کرنا ہے وہ سب سے پہلا کوشچن یہ کہ از دا پروڈکٹس اوریجن امپورٹنٹ ٹو دا کسٹمر, کیا یہ امپورٹنٹ ہے کسٹمر کے لیے کہ یہ پروڈکٹ کس جگہ کا ہے, کس جگہ پہ بنا ہے. فار ایگزامپل آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آپ جرسی بائی کرتے ہو, جو آپ سویٹر بائی کرتے ہو, سویٹ شرٹ بائی کرتے ہو, اس کا کنٹری آپ کو پتا ہو. میرے خیال میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ شرٹ بائی کرتے ہو یہ نہیں سوچتے کہ یہ کہاں کی شرٹ ہے, کس ملک کی شرٹ ہے. سو اگر اس طرح کی یہ پروڈکٹ جس میں کنٹری آف اوریجن امپورٹنٹ نہیں ہے تو آپ پروڈکشن سائٹ کسی بھی علاقے میں لگا لیں, کسی بھی جگہ آپ پروڈیوس کرنا شروع کر دیں, وہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو یہ آنسر اس کوشچن کا کہ از دا پروڈکٹس اوریجن امپورٹنٹ ٹو دا کسٹمرز یس ملتا ہے, دین آپ کو نیکسٹ کوشچن یو ہیو ٹو آسک یور سیلف از دا پروڈکٹس اوریجن امپورٹنٹ ٹو دا میننگ آف دا برانڈ.
کیا یہ پروڈکٹ کا اوریجن جو ہے برانڈ کے میننگ کے لیے امپورٹنٹ ہے یا نہیں. اب ملتان جو سوہن حافظ کا سوہن حلوہ ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ملتانی اپنے آپ کو کہلائے. جیسا پہلوان کی چکوال ریوڑی ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس برانڈ کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو چکوال سے ایسوسیٹ کریں. اب جرمن کارز کے لیے اپنے مرسیڈیز بینز اور بی ایم ڈبلیو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس برانڈ کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے ود جرمنی. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پروڈکٹ کے میننگ کے لیے برانڈ کی میننگ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ پروڈکٹ اوریجن اس کا اگر یس آنسر اس کا دین یو ہیو ٹو آسک یور سیلف کہ ڈو دا پروڈکٹس اینڈ برانڈز اوریجن فٹ فرام دا کسٹمرز ویو, کہ کسٹمر ویو کے لحاظ سے برانڈ کا اوریجن اور پروڈکٹ کا اوریجن فٹ بیٹھتا ہے یا نہیں. اگر اس کا آنسر نو ہے دین آسک یور سیلف وٹ آر دا افیکٹس ٹو بی ایکسپیکٹڈ, کیا اس کے افیکٹ ہوں گے. اگر نیوٹرل پازیٹیو افیکٹ ہے تو آپ پروڈکشن سائٹ کسی بھی علاقے میں لگا لیں. اگر نیگیٹو افیکٹ ہے کہ پروڈکٹ اینڈ برانڈ جو ہے ان کا اوریجن فٹ ہونا چاہیے دین کیپ یور پروڈکشن ان کنٹریز ود ایکسیپٹیبل فٹ ٹو دا برانڈز اوریجن. جس جگہ پہ برانڈ کے اوریجن کا میننگ بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پہ آپ اپنے برانڈ کو اس علاقے سے مینوفیکچر کروائیں. اس میں بہت سارے اسٹیریوٹائپ کریٹ کر دیتے ہیں کسٹمر, لائک پروڈکٹ کنٹری اسٹیریوٹائپس کہ جرمن گاڑیاں ہی اچھی ہوں گی, جاپنیز گاڑیاں ہی اچھی ہوں گی, جاپنیز الیکٹرانکس ہی اچھا ہوگا, اور کارپیٹس جو ہیں وہ ایران کی ہی اچھی ہوں گی, چائے جو ہے وہ کینیا کی ہی اچھی ہوگی, اور باقی ایف ایم سی جی پروڈکٹس وہ سوئٹزرلینڈ کی اچھی ہوں گی, یس بینکنگ سروس سوئٹزرلینڈ کی ہوں گی. یہ اسٹیریوٹائپس ہوتی ہیں, یہ ہم کریٹ کر لیتے ہیں, یہ پروڈکٹ کنٹری اسٹیریوٹائپس. دین سروس اسٹیریوٹائپس بہت ساری ہم سروسز سے ریلیٹڈ کہ بینکنگ سروس وہ سوئٹزرلینڈ کی اچھی ہوگی, اور جو سروس ہاسپٹل سروسز علاج وغیرہ جو آپ کراتے ہیں وہ یو کے کا بہت اچھا ہوگا. سو دیز آر سروس اسٹیریوٹائپس جو کہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. کنٹری آف اوریجن افیکٹ کیا ہے یہ اس سے بہت ایزیلی ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ آپ امیجن کریں کہ آپ نے بائی کرنا ہے ڈیجیٹل کیمرہ, وڈ یو پریفر جرمن کیمرہ اور دا ایگزیکٹ سیم کیمرہ میڈ ان پولینڈ. سو پروفیسر ایک جو بریٹ مارٹن ہے اس کی اسٹڈی نے یہ کوشچن کیا اور اس کا آنسر انہیں ملا کہ جرمن کیمرہ ریسیو مچ ہائر ایویلویشن اینڈ پرچیز انٹینشن دین دا پولش ون بیکاز we tend to stereotype German products as being of good quality and Polish ones as poor quality. ہم سمجھتے ہیں کہ جرمنی والے انجینئرنگ لحاظ سے بہت آگے ہیں, بہت فیمس ہیں, اور دین جرمن کیمرہ ہم لائک کریں گے پرچیز کرنا. سو جرمن کیمرہ برانڈس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے وہ اپنے کنٹری کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کریں. اب کنٹری آف اوریجن اور اس کا افیکٹ ہوتا ہے پرائز پہ بھی اینڈ برانڈ پہ بھی ہوتا ہے, اور ایز ویلیویشن کرائٹیریا ہم اسے یوز کرتے ہیں. کنٹری آف اوریجن جو ہے وہ سگنل کرتا ہے پروڈکٹ کوالٹی کو. آپ اسی لیے کسی پاکستان کی بجائے آپ الیکٹرانکس جاپنیز کورینز بائی کرنا لائک کرتے ہیں, اور گاڑیاں آپ امریکن یا جاپنیز یا جرمنز یوزلی لائک کرنا پسند کرتے ہیں. یوز آف پرائس بھی ہم یوز کرتے ہیں ایز اے کرائٹیرین بٹ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار آور گلوبل کمپیٹرز کی ڈسکشن کے لیے. کوشچن ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کنٹری آف اوریجن, کیا ہے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کنٹری آف اوریجن کی طرف. یوزلی ہم بات کر چکے ہیں کہ اسٹیریوٹائپڈ ایٹیٹیوڈ ہم یوز کرتے ہیں ٹورڈز فارن سروسز یا فارن پروڈکٹس کی طرف. یہ سم ٹائمز کمپنیز کی مارکیٹنگ کو پازیٹیو افیکٹ کرتا ہے جو کمپنیز اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں اس علاقے کے ساتھ, اینڈ دوز کمپنیز جو کہ اس علاقے کے ساتھ اس کنٹری آف اوریجن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں ہیں ان پہ نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. اگر پرائس کو پرسیو کیا جاتا ہے لو, کوالٹی کو پرسیو کیا جاتا ہے لو, تو فارن اوریجن جو ہے اس پروڈکٹ کا ڈسکائز کیا جائے. اگر میڈ ان انڈیا ہے میڈ ان پاکستان ہے تو ہمیں انسٹیڈ آف رائٹنگ اٹ ایکسپلیسٹلی ہمیں اس کو ہائڈ کرنے کی ضرورت ہے, کسی جگہ چھپا کے لکھنا چاہیے. اگر فارن آئیڈینٹیفیکیشن آف پروڈکٹ
समटाइम्स कंटिन्यू भी की जा सकती है कि फॉरेन प्रोडक्ट है, देन कंज्यूमर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट चेंज करने की कोशिश की जाती है कि आप ये जरा प्रोडक्ट चेक तो कीजिए, ये आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा. In some market segments, foreign products have a substantial advantage because they are foreign. कुछ मार्केट्स में इन्हें सिर्फ फॉरेन होने पे ही बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है और कुछ और कंट्रीज. वो फॉरेन प्रोडक्ट्स किसी भी कंट्री की होगी, ये ऑलमोस्ट ये उसे लाइक कर लेते हैं. कंट्री ऑफ ओरिजिन, जो कुछ कंट्रीज हैं उनके ब्रांड्स को बहुत हेल्प करता है. जैसे कि इंटरब्रांड 2008 की स्टडी में इंटरब्रांड ने फाइंड किया कि बहुत सारे ब्रांड्स जो टॉप 100 की रैंकिंग में थे वो जर्मन के थे. लाइक ऑटोमोबाइल में ऑडी था टॉप 100 में, BMW, मर्सिडीज बेंज, पोर्श एंड वॉक्सवैगन, ये 5 कंपनी थी. देन टेक्नोलॉजी में सैप और सीमेंस थे. क्लोथिंग में एडिडास टॉप 100 में था. फाइनेंशियल सर्विसेज में अलायंस थी और कॉस्मेटिक्स में नेविया था. अब क्यों इतने टॉप पे थे? क्योंकि जर्मनी एक चीज़ के बारे में बहुत मशहूर है, डिसिप्लिन एंड क्वालिटी के बारे से. सो कस्टमर जानता था कि ये प्रोडक्ट्स जो सेल हो रही हैं, ये ब्रांड्स जो हैं, इनमें डिसिप्लिन से मैन्युफैक्चर किए गए, डिसिप्लिन से बनाए गए, एंड सेकेंडली इनकी क्वालिटी हाई होगी. बिफोर वो प्रोसीड, हम ये 2 वीडियोस देख लेते हैं. वीडियोस में क्या दिखाया गया, ये वीडियोस देखने के बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे. It's halftime. Both teams are in their locker room discussing what they can do to win this game in the second half. It's halftime in America, too. People are out of work and they're hurting, and they're all wondering what they're going to do to make a comeback. And we're all scared because this isn't a game. The people of Detroit know a little something about this. They almost lost everything. But we all pulled together. Now Motor City is fighting again. I've seen a lot of tough eras, a lot of downturns in my life, and times when we didn't understand each other. It seems that we've lost our heart at times. The fog of division, discord, and blame made it hard to see what lies ahead. But after those trials, we all rallied around what was right and acted as one. Because that's what we do. We find a way through tough times, and if we can't find a way, then we'll make one. All that matters now is what's ahead. How do we come from behind? How do we come together? And how do we win? Detroit's showing us it can be done. And what's true about them is true about all of us. This country can't be knocked out with one punch. We get right back up again, and when we do, the world's going to hear the roar of our engines. Yeah, it's halftime America, and our second half's about to begin. I got a question for you. What does this city know about luxury? Huh? What does a town that's been to hell and back know about the finer things in life? Well, I'll tell you. More than most. You see, it's the hottest fires that make the hardest steel. Add hard work and conviction, and the know-how that runs generations deep in every last one of us. That's who we are. That's our story. Now, it's probably not the one you've been reading in papers. The one being written by folks who've never even been here and don't know what we're capable of. Because when it comes to luxury, it's as much about where it's from as who it's for. Now, we're from America, but this isn't New York City, or the Windy City, or Sin City, and we're certainly no one's Emerald City.
This is the Motor City. And this is what we do. आपने ये दोनों वीडियोस देखी. इस एक वीडियो में क्लाइंट ईस्टवुड था, उसने क्राइसलर को एज अ ब्रांड एम्बेसडर उसके लिए काम किया. दूसरी वीडियो में दूसरा एमएनएम था जो कि हिप हॉप म्यूजिक या रैप म्यूजिशियन के तौर पे बहुत फेमस है. मेड इन डेट्रॉइट की बात की या इम्पोर्टेड फ्रॉम डेट्रॉइट की बात की. डेट्रॉइट यूएसए का एक सिटी है, उससे एसोसिएट करने की उसकी बात की. पेट्रियटिज्म को जगाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि ये इस जगह की बनी हुई है. अब यूएसए के पीपल जो हैं वो बहुत एथनोसेंट्रिक है. एथनोसेंट्रिक मीन्स कि वो अपने पेट्रियटिज्म की बेस पे अपनी प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, अपने ब्रांड्स को लाइक करते हैं. उन पेट्रियट कस्टमर को टारगेट करने के लिए ये ब्रांड लॉन्च किया. ये ब्रांड्स को, इस ब्रांड को क्राइसलर को एसोसिएट किया उसके साथ, डेट्रॉइट के साथ. ये कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट क्रिएट किया. सिमिलरली KLM जो ग्लोबल कंपनी है, इसकी एयरलाइन है डच एयरलाइन, नीदरलैंड्स की एयरलाइन है, वो अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन को अपनी हर चीज़ से जो उसके स्टीवर्ड्स के यूनिफॉर्म है या उसकी सर्विसेज हैं उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कि वो बात करते हैं, आवर डचनेस, आवर DNA इफ यू लाइन plays an important role in how consumer perceive us. अब Dutch people they are very traditional, in open होते हैं, tolerate होते हैं, excellently educated होते हैं, multi lingual skills होती हैं उनके पास. So ये सारी वो कहते हैं कि हमारे स्टाफ के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर भी एग्जिस्ट करती है. So हमारी कंट्री ऑफ ओरिजिन नीदरलैंड्स है, डच कल्चर है. समटाइम्स बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ग्लोबल ब्रांड्स, बहुत सारे ग्लोबल फर्म्स अपने ओरिजिन को बहुत फोकस करते हैं. जैसे कि अब यहाँ पे फ्रांस के साथ एसोसिएट की गई हैं वाइन्स, इटली के साथ एसोसिएट किया गया है ये सक्रोची, ये चीज़ वगैरह के ब्रांड. घड़ियाँ स्विस मेड ज़्यादातर लिखती हैं स्विट्ज़रलैंड के साथ. अब वोडका है तो यहाँ पे रशियन वोडका प्रॉपरली मेंशन है. आइकिया स्वीडन के साथ अपने आप को एसोसिएट करती है, उसके कलर ब्लू एंड येलो को इंडोर्स किया हुआ है उसने, आइकिया ने. हमारी सबकी, हम जितने भी हैं, हम सब की परसेप्शन किसी कंट्री के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, ग्लोबल प्रोडक्ट्स के बारे में, ग्लोबल फर्म्स के बारे में बहुत पॉजिटिव होती हैं. जैसे कि हम लाइक करते हैं परफ्यूम्स जो कि फ्रांस की होती हैं. हम लाइक करते हैं फैशन एंड डिज़ाइनिंग जो गुड्स हैं जो कि इटली में प्रोड्यूस किए जाएं. हम लाइक करते हैं स्वीडन के डिज़ाइंस को जो कि सिंपल एंड फंक्शनल होते हैं, ख़ासतौर पर फर्नीचर वगैरह. जर्मनी को हम की प्रोडक्ट्स को हम लाइक करते हैं, हमें पता है क्योंकि वो ग्रेट इंजीनियरिंग पे बनी है. इंडिया फेमस है अपनी स्पाइसेस या मसाला जात की वजह से. अर्जेंटीना इज़ फेमस फॉर टेंगो. स्विट्ज़रलैंड वॉचेस के लिए बहुत फेमस है. देन चाइना लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जाना जाता है. आप ग्लोबली अपनी फर्म लॉन्च करने जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप दो थिंग्स को कंसिडर करें. आप अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट को यूज करने जा रहे हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन इन द परचेज डिसीजन वेरीज बाय प्रोडक्ट कैटेगरी. ये सब प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए सेम नहीं होता, कैटेगरी टू कैटेगरी ये वेरी करता है. अगर आप आज वेजिटेबल सेल करना जा रहे हैं तो वेजिटेबल्स किसी भी कंट्री की हो वो इतना मैटर नहीं करता. लेकिन आम अगर सेल करने हैं तो आम पाकिस्तान के बहुत फेमस हैं. ग्रेप्स जो हैं वाइन के लिए जो यूज़ होते हैं वो फ्रांस के बहुत फेमस हैं. सो इसलिए आप ये देखेंगे कि वो प्रोडक्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिए यूज़ हो कंट्री ऑफ ओरिजिन उस प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो सकता है या नहीं. अब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, वहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन मैटर करता है. वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आप बाय करेंगे जो कि मैन्युफैक्चर हुई हैं जापान के अंदर. गाड़ियों के अंदर कंट्री ऑफ ओरिजिन वर्क करता है बहुत ज़्यादा. लेकिन छोटी केबल्स के लिए, स्टेपलर की पिनों के लिए, स्टेपलर के लिए, पेजेस के लिए, ये जो बटन है आपके शर्ट्स के उनके लिए, जिप के लिए, इनके लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन इतना मैटर नहीं करता. सो आप
کسی بھی کنٹری کی یہ پروڈکٹس بائی کریں یا آپ کسی بھی کنٹری کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کریں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. دین کنٹری آف اوریجن پلیز اے لیسر رول when products can be easily differentiated through other elements. اگر پروڈکٹس باقی چیزوں میں آپ کی ڈفرینشیٹ کی جا سکتی ہیں, لائک دو سیل فون اپنے فیچرز پہ ڈفرینشیٹ کیے جا سکتے ہیں, اپنی ٹیکنالوجی پہ ڈفرینشیٹ کیے جا سکتے ہیں, تو بیٹر یہ ہے کہ آپ وہ فیچرز, وہ ٹیکنالوجیز کو یوز کریں انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یہ کنٹری آف اوریجن افیکٹ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ڈفرینس بیسڈ آن فیچرز پروموٹ کریں. ایتھنوسینٹرزم, اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کنٹری آف اوریجن سے بہت ریلیٹڈ ہے. گلوبل فرمز کسی بھی کنٹری میں جب جائیں گی تو یہ کنسیڈر کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. ایتھنوسینٹرزم ہوتا کیا ہے؟ ایتھنوسینٹرزم کہ دا بلیف دیٹ پرچیزنگ فورن پروڈکٹس ہرٹس دا لوکل اکانومی بائی کازنگ لاس آف جابس اینڈ دیٹ اٹ از نارملی رانگ اینڈ پیٹریوٹک. یہ بلیف ہے کہ اگر آپ فارن میڈ پروڈکٹس بائی کریں گے تو یہ ایک تو حب الوطنی کی نشانی نہیں ہے, دوسرا اس سے ہمارے لوگوں کی جابس جائیں گی کیونکہ ہماری کمپنیز, ہماری مینوفیکچررز کام نہیں کر رہے ہوں گے. اور سو یہ مورلی اخلاقی طور بھی غلط ہے اور رانگ ہے. یہ اگر ایتھنوسینٹرزم کسی بھی کنٹری میں زیادہ ہوگا تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ لوگ اس کنٹری کے بائی نہیں کریں گے فارن میڈ پروڈکٹ. جیسے کہ یو ایس اے کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں, یو ایس اے کے پیپل دے سے کہ بائی یو ایس اے پروڈکٹس, جو یو ایس اے کی پروڈکٹس ہیں, یو ایس اے میں بنی ہیں, امریکن گڈز ہیں, وہ ہی بائی کریں. یوزلی یہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جاپنیز گاڑیاں اس کبھی نہیں بائی کرتے. جاپنیز کچھ لوگ تو بائی کرتے ہیں, لیکن جو پیٹریوٹک ہے پرسن وہ جاپنیز گاڑیاں نہیں بائی کرے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جاپان نے پرل ہاربر پہ اٹیک کیا تھا. سو وہ ہسٹری کو یاد رکھے ہوئے ہیں. سملرلی جاپنیز جو لوگ ہیں وہ یو ایس اے کے برانڈز بائی کرتے ہوئے سوچتے ہیں, جو کہ پیٹریوٹک ہے اور ایتھنوسینٹرک ہے, کہ یو ایس اے نے نیوکلیئر بومز اٹیک کیے تھے ہمارے کنٹری پہ, سو وی شوڈنٹ بائی دوز پروڈکٹس جو کہ یو ایس اے کی ہیں. ایتھنوسینٹرزم جو کہ حب الوطنی ہے ایک کسی بھی کنٹری کے سٹیزن کے اندر اباؤٹ پروڈکٹس, اس کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے برانڈ اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں. جیسے کہ پیورلی اسکاٹش برانڈ ہے, پانی کا برانڈ ہے اسکاٹ لینڈ کا. آپ اس کا نام ہی اس چیز پہ ہے کہ جو اسکاٹش لوگ ہوں گے وہ اس کو بائی کریں گے. وہ اپنی سلوگن یا اسٹریپ لائن جو یوز کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یو ڈرنک وی ڈونیٹ. آپ پیئیں گے پانی تو ہم ڈونیٹ کریں گے. کیا ڈونیٹ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم فٹ بال ایسوسی ایشن آف اسکاٹ لینڈ کو, ہم جو رگبی ہے اس کو فار ایوری لیٹر آف واٹر ہم ڈونیشن اس کو دیں گے. سو یہ ان کسٹمرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو اسکاٹ لینڈ کے ساتھ حب الوطنی کا جذبے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ایٹیٹیوڈ ورڈز فورن پروڈکٹس کیا ہوتا ہے؟ ہائی ایتھنوسینٹرک پیپل جو ہیں وہ بائی نہیں کرتے فورن پروڈکٹس کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مورلی رانگ ہے, یہ غلط ہے کہ ہم فورن پروڈکٹس بائی کریں. لو ایتھنوسینٹرک کنزیومر وہ فورن پروڈکٹس بائی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جج کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوالٹی کی بیس پہ, اس کے فیچر فنکشن کی بیس پہ. پاکستانی لوگ ہم لو ایتھنوسینٹرک ہیں, ہم فورن گڈس کو لائک کرتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کی نیشنلٹی برانڈ کی آپ کو یہ جو ایتھینوز ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ ایتھینوز ہے, ایتھن سے ریلیٹڈ ہے, یہ گریس یا گریک برانڈ ہے. لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ یہ گریک برانڈ ہے. یہ برانڈ یو ایس اے کا ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو گریس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے. کنٹری آف اوریجن یہ شو کر رہا ہے کہ گریس ہے. اب گریس کے ساتھ کیوں شو کر رہا ہے, ایسوسیٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی فیملی کی ویلیوز کے ساتھ اورینٹیشن ایسوسیشن اپنی کریٹ کر رہا ہے, اور یہ اپنی جو ایک نانی یا دادی کیئر کرتی ہیں وہ فیملی ویلیوز اپنے برانڈ کو دے رہا ہے, جو کہ گریس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. نیچرل پروڈکٹس کی ویلیوز وہ لے رہا ہے. آج کے لیکچر کا ہم اختتام کرتے ہیں. ہم اختتام سے پہلے اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا ڈسکس کیا. ہم نے ہوم کنٹری ایکشنز اینڈ گلوبل کمپیٹیٹیونیس ڈسکس کیا, ہم نے کمپیٹرز فرام ایمرجنگ مارکیٹس پہ ڈسکشن کی, اور ہم نے کنٹری آف اوریجن ایڈوانٹیج کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا. اگلے لیکچر تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.